أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں تھا کہ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہی قرآن پاک رحمت بھی ہے، نصیحت کا ذریعہ بھی ہے. یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اتنے سمجھانے کے باوجود یہ آپ کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو برحق نہیں مانتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، میرے پاس آئیں گے. میں خود، اللہ تعالیٰ فرماتے، میں خود گواہ ہوں کہ کون میرے نبی کی بات مان رہا ہے، کون میرے قرآن پر چل رہا ہے، کون نہیں چل رہا. حساب کتاب میں خود ان کا لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہی اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے، زمین کے بھی ہر چیز کو جانتا ہے کہ آسمان میں کون کون رہتے ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کی حکومت بھی اللہ کے پاس ہے. زمین کے اندر کون کون رہتے ہیں، کون مان کر چلتا ہے، کون انکار کرتا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اے میرے نبی ان سے کہہ دو جو باطل چیزوں پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یہی خسارے میں ہیں. باطل چیزوں پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک طرف ان کا اپنے دماغ کی باتیں ہیں، لوگوں کے رسم رواج ہے. تو رسم رواج پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں نا، کاروبار وغیرہ ہے تو بھی جو ناجائز طریقے کا ہوگا وہ زیادہ چلتا ہے، جو جائز طریقے کا اس سے لوگ بھاگتے ہیں. اور شادی وغیرہ کا معاملہ ہے، غمی کا معاملہ ہے، کوئی میت ہو جائے تو جو غلط چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں، وہ بڑی پابندی کے ساتھ کریں گے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی. تو یہی ہے کہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی لے آ. اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب جلدی آ بھی جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جلد ہی ان کو عذاب ایسا آئے گا اچانک، یہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. جب اللہ کے نبی کی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی اور اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے کہ بھائی نافرمانی کی سزا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بولتے کون سی پکڑ ہے، لے آؤ پکڑ دیکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، نبی کا مذاق اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وقت آئے گا تو ان کے اوپر پکڑ بھی آئے گی، وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا. اور پکڑ ایسے اچانک آئے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور سارے تباہ ہو جائیں گے.
جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو لوگ اسی کشتی پر حضرت نوح کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ دیکھو ابھی کشتی بنا رہا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ڈالتے ہیں پانی کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے، اور اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے اور یہ پانی میں چلے گی۔ اس سے پہلے تو کبھی کشتی بنی نہیں تھی، کوئی جہاز تھا ہی نہیں، بحری جہاز، تو مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت، جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسے سارے ڈوب گئے، تباہ ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی عذاب آ سکتا ہے کہ نیچے سے اتنا پانی نکلے، اوپر سے اتنا پانی برسے کہ پہاڑوں تک کے ڈوب جائیں، لیکن اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ فرعون تھا، وہ بھی اسی طرح سے مستی کر رہا تھا کہ کیسا عذاب ہوگا، کیا ہوگا عذاب، لے آؤ عذاب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایک ہی دریا کے اندر ایک ہی ٹائم پر لاکھوں لوگوں کا تڑپ تڑپ کر کے مرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ آنے والی قوموں کے لیے سبق ہے۔ فتح مکہ کے ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اوپر چڑھائی کی تو یہی مکے کے لوگ تھے نا جو بار بار پیغمبر کریم کو کہتے عذاب لیا، کون سا ہے عذاب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عذاب۔ آخر پیغمبر کریم کو نکلنے پر مجبور کیا، لیکن جب وقت مقرر آیا، جس وقت ان کو رسوا ہونا تھا، تو 12,000 بندوں کا یا 10,000 بندوں کا لشکر لے کر کے پیغمبر کریم مدینے سے پیدل چلتے 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 مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی لشکر آ رہا ہے۔ آخر جب بالکل قریب پہنچے تو ابھی حیران ہو گئے، ارے یہ کیا ہے، ہماری طرف آ گئے۔ ابھی بھاگنے کے اندر کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے۔ جو کل تک پیغمبر کریم خود کعبۃ اللہ کی چابی مانگتے تھے، وہ عثمان بن طلحہ چابی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں تمہیں کیوں چابی دوں گا، تم تو دین کے دشمن ہو، نبی پاک کو کہہ رہا ہے۔ لیکن آج مجبور ہو کر کے خود ہی آ کر کے پیغمبر کریم کے سامنے چابی رکھی۔ اور ابو سفیان کتنا کٹر دشمن، بی بی ہندہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کلیجہ چبانے والی، لیکن اس کے باوجود مجبور ہو گئے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بولو کہ اچانک تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تمہیں اس عذاب کی لپیٹ میں آنا پڑے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب کی جلدی مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی آ جائے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کو بولو کہ یقیناً جہنم سب کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی یہ اگر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو عذاب دنیاوی بھی آ سکتا ہے کسی بھی ٹائم پر، لیکن آخرت کا عذاب تو بہرحال آئے گا، اس سے تو کبھی بھی یہ جان چھڑا نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے مہلت نہیں ہوگی۔ آج کل بھی ہم جو دیکھتے ہیں نا، جو اسلام کے دشمن عالمی سطح پر قرآن پاک کو جلانے والے، مسلمانوں کو تڑپانے والے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی تک تباہ نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، اس وجہ سے دین والوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو بہرحال ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی، ہمارا کام ہے صحیح سمت پر چلنا، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نہ کہ تھوڑی تکلیف پہنچی تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑی خوشی ملی تو پھر آگے بڑھ جائیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے چل رہے تھے، تو پیغمبر کریم نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، وہ فلاں بندہ ہے نا، یہ جہنمی ہے، فلاں بندہ جہنمی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا مجاہد جہاد کر رہا ہے اور نبی کے لشکر کے اندر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ۔ چلتے چلتے آگے میں نے دیکھا تو اس کو ایک چوٹ لگی، اس چوٹ کی وجہ سے ایسے چیخنے لگا کہ وہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا کہ واقعی پیغمبر کریم کی بات صحیح لگ رہی ہے،
میں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا تو خود ہی اپنا خنجر اٹھا کر کے اپنے آپ کو مارا، خودکشی کر کے مر گیا۔ تو خودکشی کرنے والا جہنم ہی ہے۔ آج کل کے حساب سے اللہ معاف فرمائے حالات کی وجہ سے روزانہ اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں نے خودکشی کر دی، فلاں نے خودکشی کر دی، ڈپریشن کا مریض ہو گیا، اپنے بچوں کو قتل کر دیا، بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ سارا کتنا بھی آدمی پریشان ہو جائے لیکن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا عذاب تو میں نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، جب لکھا ہے تب ہوگا، لیکن آخرت کا عذاب تو بہرحال کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جہنم کا عذاب اوپر سے نیچے سے ان کو ڈھانپ دے گا۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو کہا جائے گا کہ چکھو وہ عذاب اپنے اعمال کے بدلے میں، جو تم اعمال کرتے تھے اس اعمال کے بدلے کے اندر یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس کے اندر پڑے رہو، تڑپتے رہو۔ تو دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جو کچھ زمین کے اندر ابھی ڈالو گے تو بعد میں اس کا فصل ملتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو عمل کرو گے تو اس کا صلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس وجہ سے نمازوں کی فصل ڈالو، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ذکر و اذکار کی، خیر خواہی کی، بھلائی کی، کسی کی خدمت کی، کسی کی مدد کی، اس طرح کی فصل تیار کرو۔ یہ نہ کہ گالیاں، غیبت، دشمنی، نفرت، شرک، زنا، قتل، بے دینی کے کام، اگر اس طرح کی حرکتیں کی تو نتیجہ اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔